الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں بڑا کوئک ریویو دے رہا ہوں آپ کو۔ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس کی آیت 1 تا 28 میں مشرکین عرب جو دیکھیں نا، اب 9 ہجری میں جب تبوک میں مسلمانوں کو فتح ملی تو پورا عرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس وقت جزیرۃ العرب میں ایک ایسی طاقت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں کہ غزوہ احزاب میں سارے گروپ ناکام لوٹے، پھر فتح مکہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی طاقت 8 ہجری میں۔ پھر حنین فتح ہوا تو قبائل ہمیشہ کے لیے دب گئے، اور 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو یہود بھی ختم۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے 1 تا 28 میں، جو مشرکین ہیں عرب کے، ان کو کے خلاف جہاد کا حکم آ گیا کہ اب یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان بھی کیسے ہوں؟ عقیدہ بھی ٹھیک، نماز کی اقامت اور زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے بھائی ہیں، ورنہ وہ جدھر چاہیں جائیں، جو مرضی یہ کریں، ورنہ ان کو جنگ کو سامنا ہوگا، اور جنگ اس طاقت سے جس کا کوئی اب توڑ نہیں ہے پورے عرب میں۔ اس کے بعد دوسرا جو گروہ تھا اہل کتاب، ان سے بھی جہاد کا حکم، اور ان کو یہ صاف بتا دیا کہ اگر تم نے اب اسلامی حکومت میں رہنا ہے تو جزیہ دو گے، اور اس جزیے کے مطابق اسلامی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ آپ کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی اور وغیرہ کو اس طرح، جس طرح عام مسلمانوں کے لیے وہ آپ کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کی عبادت گاہیں بھی ٹھیک چلیں گی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کریں یا روڑے اٹکائیں۔ تیسری بات کہ اب وہ جو نسی کا زمانہ تھا کہ 1 مہینہ حلال کر لیتے تھے حرام مہینوں میں سے، اور پھر اس کے مہینے میں آپ بدلے لے لیتے تھے، یا آپ پوری اوورال چینج کر کے ہمیشہ حج کو سردیوں میں رکھتے تھے۔ تو حج تو تربیتی پروگرام ہے، اور وہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے، گرمیوں سردیوں میں۔ لہذا پہلی آیت 1 تا 28 میں وہ ختم کر دیا، جہاد کا حکم آ گیا مشرکین کے بارے میں۔ 29 تا 35 میں کل پرسوں بتا چکا ہوں کہ اہل کتاب کے جرائم اور ان کے خلاف جہاد کا حکم آ گیا۔ 36 اور 37 میں فطری کیلنڈر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا، اس کو فالو کرنے کا حکم، اور 38 تا 42 میں جہاد کی ترغیب۔ جہاد کی ترغیب کیوں؟ کہ جہاد اصل میں تو کلمہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند اسی وقت ہوگا جب ہم جہاد کریں گے۔ اب جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، مثلا ایک ہے کہ آپ جہالت کو ختم کرنے کے لیے دعوت دین کا کام پرزور کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ دوسرا اپنے نفس کے خلاف جہاد، کہ نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ ایک مومن کے ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کا عقائد و ایمانیات ہوں، اس کی عبادات ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، وہ عین قرآن و سنت کے مطابق۔ جب یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو وہ مدینے والی ریاست بنے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا خلفاء راشدین کے زمانے میں۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، فساد کا قرآن جب کہتا ہے نا تو بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر گئے۔ ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ جی سر ایسے ہی بالکل ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر اللہ کا بالکل دین صحیح نافذ کہہ ہو رہے ہیں سر۔
اللہ کا دین نافذ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس کی فیض و برکات کیسے ہمارے، اور آج کتنا ذلیل ہو چکا ہے مسلمان اس قرآن کو چھوڑ کے. آپ نوٹ فرمائیں، حالات کو دیکھ لیں کہ وہ صحابہ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ توبہ میں، اور وہ منافقین جن کا ذکر ہو رہا ہے آج پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان منافقین سے بھی بدتر ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو شروع کر رکھی ہیں آیات جہاد کی ترغیب، اور پھر اس کے بعد ہے منافقین کا کردار جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب ذرا آپ بڑے غور سے دیکھیں. اچھا، یہ قرآن نے مجھے ایک بات بتائیں، سوال کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے کس کس ٹھیک ٹھیک اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ ہے منافقین، یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کا انجام. اور پھر اسی طرح اہل کتاب اور مشرکین اور کافروں کا بھی بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی، اس اللہ کی جو اللہ ان کو سب کچھ دے رہا ہے، اور کس طرح دنیا جس کو اللہ نے امتحان بنایا اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، کس طرح وہ شیطان اپنے دشمن کے پیچھے چل رہے ہیں، کس طرح طاغوت جو اللہ کے مقابلے میں قوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ آج سب دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ. لہذا آج جو ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے، آیت کا نمبر ہے 50 سے سر. جزاک اللہ، جزاک 50. اللہ. 49 50 بالکل. اچھا، اب یہاں منافقوں کی ساری تفصیلات پیچھے بھی بیان ہوئی ہیں، ذرا غور کریں. اچھا، یہ کیوں بیان ہوئی ہیں منافقوں کی ساری خصوصیات اور اہل کتاب کی اور کافروں کی کیوں ہوئی ہیں؟ جلدی بتائیں، مقصد کیا ہے؟ سر یہ کتاب قیامت تک ہے، اور ان کے رویے جو ہے نا، تاکہ انسانوں کو پتہ چلتے رہے کون سچا مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز آپ بھول رہے ہیں. تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یہ ہوئی نا بات کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں کفریہ منافقانہ شیطانی حرکتیں ہم تو نہیں کر رہے. اور اپنے آج مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ اپنے دشمن شیطان جو ازلی اور ابدی، جس نے اللہ نے اس شیطان کو کیوں موقع دیا؟ تاکہ ہمارا امتحان ہو، برائی شیطان کی وجہ سے. اور آپ کا نفس جو نفس لوامہ ہے، اصلی نفس جو برائی اور نیکی کو پہچانتا ہے، جب وہ اس کا عادی اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ نفس لوامہ، نفس امارہ بن جاتا ہے، پھر وہ سب بھول جاتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے پڑھنے والے. افلا تعقلون، تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے ایمان کو ہم دیکھ لیں، کہیں کوئی منافقانہ چالیں تو نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں. جیسا آج کا مسلمان ہے، وہ منافقانہ کام بھی کر رہا ہے، کافرانہ کام بھی کر رہا ہے، شیطانی کام بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بالکل سر جی. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سر بار کوئی بار کسر چھوڑی نہیں ہے. 100% سر کام ہو جھنجھوڑ رہے رہے ہیں ہیں اللہ یہی. تعالیٰ کہ سدھر جاؤ، اگر غلطی پہ ہو تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ. ہاں، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اچھا، اب ذرا سنیں بڑے غور سے آیت نمبر 50. یہ منافقین کے رویے کی کتنی عمدہ تصویر کشی ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، ان تصبک حسنہ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسوہم، تو ان کو بڑی بری لگتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن کتنا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اس ہستی سے ہے. لیکن منافق، کیونکہ وہ اللہ کا فرمان بردار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھیں، عبداللہ بن ابی ہو یا مدینے کے منافق ہوں یا آج کے منافق ہوں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام غالب ہو. کیوں؟ ان کو دل کے اندر اسلام کے خلاف ایک بڑا حسد اور بغض ہے. اسی لیے وہ قرآن کہتا ہے، کھول کے بتاتا ہے کہ مدینے میں جو منافق ہیں، ان تصب کا حسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسوء، ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تصب کا مصیبہ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل،
تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے سے ہی معاملہ ٹھیک کر لیا تھا؟ جلدی بتائیں. اس راستے پر نہیں چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم گئے ہی نہیں اور ہم پیچھے بیٹھ رہے تو ہمیں اس کو بہتر ہونے لگا. نہیں آپ ایک بات ایڈ کریں نا کہ جب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں جب احد میں پارشل شکست ہوئی نا تو منافقوں نے کہا اچھا ہوا ہم واپس آ گئے, ہم وہاں تھے ہی نہیں. یہ ہے اس کا مطلب. حنین میں جب تیروں کی بارش ہوئی نا تو بھاگے لوگ, تو اس وقت منافقوں نے گھر بیٹھے منافقوں نے کہا اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی نہیں گئے, بڑا اچھا بندوبست کیا آپ نے. بالکل آج بھی یہی منافقین کا حال ہے. آپ دیکھیں کس قدر ایسے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے ان کو بمباریاں ہو رہی ہیں, مائیں بہنیں بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد. غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور منافق مسلمان کیا سوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. سر قرآن اور تو اور جو امام کعبہ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ فلسطین فتنہ ہے, اس کی طرف مت دیکھو. وہ اس لیے کہ اوپر سے حکومت کا دباؤ آیا اور یہ بکنے والے مولوی یہی کہتے رہیں گے. امام کعبہ یہ دنیا کے ہر جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. اچھا تو کہتے ہیں یقولو, تو یہ منافق کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل, ہم نے تو پہلے سے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا, ہم گئے ہی نہیں. نعوذ باللہ. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور بڑے خوش ہیں. اچھا دنیا میں تو خوش ہیں, دنیا میں تو وہ حیوان نہیں کام کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے نا تو ساری خوشی وہ رفو چکر ہو جائے گی. اچھا کوئی سوال آپ کا آیت 50 کے اوپر پلیز فٹافٹ. تو اب اصل میں دیکھیں نا 50 آیت میں یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے عذر تلاشے اور گئے نہیں, نہ تبوک گئے نہ اس میں احد میں پارٹیسپیٹ کیا, اس میں بھی شریک نہیں ہوئے. یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی بندوبست کر لیا تھا. بہت اچھی طرح دیکھیں نا سیرت اور نہ پڑھیں گے نا تو ان کا پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آیت 51 میں کہا بسم اللہ الرحمن قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. کیا بات ہے. اچھا اگر مومن کو اللہ بھلائی دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جلدی بتائیں. شکر ادا کرتا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا شکر کرتا ادا ہے. کرتا ہے سر. تو اللہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے شکر کرنے والوں کو, لئن لئن شکرتم شکرتم لأزیدنکم. لأزیدنکم. اللہ اکبر. اگر تم شکر لئن شکرتم لأزیدنکم, میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. اور اگر جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے. صبر کر. اور اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ مع ان الصابرین. اللہ مع اللہ الصابرین. مع الصابرین. یہ یاد رکھیں اور ہم اس پہ عمل کرنے والا اللہ میں بنائے. آمین. اللہ فرماتے ہیں ہوا مولانا, وہ اللہ ہی ہمارا مددگار اور مولا ہے. اور پھر کیا پیاری بات کہی ہے آخر میں آیت 51 میں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومن کس پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. آپ سوچیں 1000 دفعہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ صحابیات کا توکل اللہ پر تھا. کافروں تو 1000 لے کے بدر میں آئے, پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد اود میں لے کے آئے, پھر 10,000 لے کے آئے, تو وہ ان کا توکل اس پہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ صحابیات کا توکل کس پر تھا, اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی. اور سبحان اللہ نے ہر موقع پر مدد کر کے ان لوگوں پر جنہوں کو اپنے ذرائع اور وسائل پہ تکبر تھا, اللہ نے ان کے خلاف مدد کر کے ان کم وسائل والے صحابہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو شکستیں دی. سبحان اللہ. سر جی کتنی پیاری آیات ہے, اور ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی یہ آیات جو ہے نا بہت حوصلہ دیتی ہے. ہوا مولانا وعلی اللہ
فَلْيَتَوَكَّلِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحان الْمُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ منافق دنیا پرست ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ پرست۔ وہ اللہ کی پوجا پرستش، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اسی سے دعائیں کرتا ہے۔ اور منافق دنیا کے ساروں، یہ دنیا پرست کا مقابلہ اللہ پرست سے ہے۔ اور اللہ پرست وہ ہے جس کا توکل، جس کا ایمان، جس کا یقین، جس کی توحید، رسالت، آخرت، ساری چیزیں عین اس کے مطابق ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور مومن اپنے مفاد کے لیے کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی خواہش نفس کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، جیسے آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ تو دونوں کی جی سر، زندگی، اسپیشلی حکمران۔ تو عوام بھی کم نہیں ہے، ان کو حکمران اس لیے کہ ان کو موقع لگا ہوا ہے، لیکن عوام الناس بھی جو موقع لگتا ہے وہ کم ہی وہ بھی نہیں کرتے۔ سر ایسا اب ہی ہے، عوام کی بات جہاں تک ہے تو سر ہمیں تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں شکر کرنا کس بات پہ۔ بعض دفعہ ہم اللہ کی نافرمانی پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا یہی وہ چیز ہے جو قرآن اور سنت ہمیں بالکل، اللہ تعالیٰ نے کمال قرآن کی، آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں نا قد تبین الرشد من الغی، 256 آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ قد تبین الغی، نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ نے کھول کے بیان کر دی۔ 3-4 الفاظ ہیں۔ جی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ اچھا، اب ذرا اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن نے کیسے کھول کے بیان کیا، ذرا مجھے بتائیں۔ سر دونوں راستے بالکل واضح اور جدا جدا ہیں۔ اس کو قرآن نے کھول کھول کے، کتاب مبین نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں، جنت کو جب ڈسکرائب کیا ہے تو اس کی عظمتیں انسان پر بالکل واضح ہو جاتی ہیں اگر سمجھ کے پڑھے۔ جہنم جو کافروں کے لیے ہے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تمہاری کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی کیونکہ کھال کے اندر سینسر ہے، تو دائمی اذیت میں مبتلا ہوگا وہ کافر، وہ منافق، وہ نام و نہاد مسلمان جو نام مسلمان کا تھا، اسلام کی تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ پھر دیکھیں برائی اور اچھائی کا کمپیرزن، دیکھیں مومن اور کافر کا کمپیرزن قرآن نے کیا ہے، مومن اور منافق کو کمپیرزن کیا ہے، ایک ایک چیز گمراہی بھی واضح کر دی اور نیکی کو بھی کھول کے بیان کیا۔ اچھا، نیکی کی قرآنی ڈیفینیشن کہاں ملتی ہے بھلا؟ قرآن میں نیکی کیا چیز ہے؟ آیت بر میں ہے سر جی، آیت نمبر 77۔ عبداللہ آپ چپ رہا کریں نا تاکہ ہمیں لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا کریں پلیز۔ سر بقرہ کی 177 آیت، اسی کو آیت البر کہتے ہیں جو میں عبداللہ نے کہا ہے نا، وہاں آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز جو آپ کو سمجھ آئے گی وہاں کہ ایمان، پکے سچے ایمان، یقین کے لیے، یقین کے ساتھ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ پسند قبول کرے گا۔ اور اس میں کبھی جب سورہ بقرہ پڑھیں گے اس کے بعد بڑی بڑی کمال کی آیات ہیں قرآن کی، ہر آیت ہی کمال ہے، لیکن کاش میں اور آپ غور کریں۔ اچھا، اب دیکھیں قرآن کس طرح کا، وہاں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ 52 میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اب منافق مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مثلا تبوک میں، انہوں نے کہا اب نہیں بچ کے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا خیال یہ تھا، کیوں؟ دنیا کی سپر پاور
सबसे बड़ी ताकत से ये पिस जाएंगे वहां पे। यही हाल इनका ग़ज़वा बदर में था। मुनाफिक क्या समझते थे, यहूद क्या समझते थे भला ग़ज़वा बदर में? वो जल्दी बताएं। मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तादाद छोटी है और हमारी तादाद ज्यादा है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। देखें, ये मैं बात कर रहा हूं मैडम, आप सोच के जवाब दिया करें कि मुनाफिक मदीना का क्या सोच रहा था। उसका सोच ये थी कि ये चंद लोग हैं मुसलमान और इनका मुकाबला है बदर में मुशरिकीन मक्का से जो इतने बड़े ताकतवर हैं। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 1000 का लश्कर मुशरिकीन मक्का था, बड़े लैस थे हर किस्म के हथियारों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 300 मुजाहिदीन थे, वो भी पूरी तरह लैस, असले से भी नहीं थे, सवारियां नहीं थी। तो अल्लाह ने फतह किसको दी? बड़े बड़े काफिरों के लीडर मारे गए। तो अल्लाह कहते हैं, देखें यहाँ बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई है कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताओ कि दो में से दोनों भलाइयां हमारे लिए हैं। मसलन अगर हम शहीद हो गए तो अल्लाह की जन्नत हमारे लिए, इससे बड़ी कोई, इसी के लिए तो दुनिया में इंसान सारी भलाई कोशिशें करता है, नेकियां करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। तो शहादत जो है वो जन्नत का सबूत है अगर अल्लाह के लिए लड़ा है। तो अगर बच के गाजी बन के आया है तो इस्लाम गालिब भी होगा और उसको दुनिया के अंदर अल्लाह से ताल्लुक और मजबूत होगा, क्योंकि उसने जान और माल से जहाद किया है। तो इसलिए कहा कुल हल तुरब्बसूना, क्या तुम इनसे कहो क्या तुम इंतजार कर रहे हो बिना इल्ला अहदल उनसयैन, कि दो जो भलाइयां हैं उनमें से एक भलाई हमारे लिए है, चाहे वो शहादत हो चाहे वो गाजी हो, दोनों भलाइयां, ये दोनों मोमिन। ये अल्लाह ताला का कमाल है। और अल्लाह कहते हैं, वो आगे मुसलमान क्या कहते हैं, वो नखनु नतरब्बसु बिकुम इन इन अन नुसीबक अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, और हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आए। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब काफिरों को कैसे आया था, जल्दी बताएं, कुरान की मिसाल दें। अल्लाह ताला की मदद आई थी, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने मदद की डॉक्टर साहबा ये और उनके इस 70 तरह लोग बात, मारे गए। आप क्यों नहीं कहते कि पढ़ो अपना सूरा आराफ, पढ़ो सूरा हूद, पढ़ो सूरा कि अल्लाह ने किस तरह उन काफिरों पर अजाब भेजा। ये है कि अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, अल्लाह की तरफ से तुम्हें अजाब पहुंचे, औ बिअयदीना, तो या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब पहुंचे। ये कौन सा अजाब उनके हाथों, इन मुसलमानों के हाथों से काफिरों को पहुंचा? फतेह मक्का। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहज़ाब। अल्लाह के बंदो देखें, अब दो चीजें बड़ा नहीं ना क्लियर कुरान समझ रहे। पहला तो अजाब मिन इंदिही, अल्लाह की तरफ से अजाब, वो सारे जो बदर उहद में वो अल्लाह की तरफ से थे। सारी जो सारे बड़े गौर से सुने और समझें, सवाल करें। जो अजाब काफिरों पर आए, चाहे वो कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, कौम लूत हो, सब के सब अजाब अल्लाह की तरफ से आए कि वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। ये तीनों सूरतें आप पढ़ लें जिसमें ये सारे अजाब काफिरों को अल्लाह की तरफ से पहुंचे, सूरा अजाब, सूरा हूद और सूरा शूरा। लेकिन अब जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ओ बेअदीना, या अजाब हमारे हाथों तुम्हें पहुंचे, ये वो अजाब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और सहाबा के जरिए इनको पहुंचा, फतह मक्का पर, फतह हुनैन पर, ताकि देखें सारा तलवार से उनको अल्लाह के रसूल ने फतह किया। तो ये अजाब ऐदी ना आया मुसलमानों के हाथों, और पहले अजाब युसीबकुमुल्लाह बेअज़ाब मिन इंदिही, अल्लाह की तरफ से अजाब उनको पहुंचा। वो जो तीन सूरतों अहज़ाब, सारी सूरा, हाँ, सूरा आराफ, सूरा हूद और सूरा शूरा में है।
अब बात समझ आई कि नहीं आई؟ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल किया करें। अब देखें तो अल्लाह ताला अभी आपने मैं फिर पढ़ रहा हूँ, कुल हल तुरब्बसून बिना इल्ला अहदल उनसयैन, क्या तुम मुंतजिर हो इसके अल्लाह दो भलाइयों में से एक हमें दे, और दोनों भलाइयां मैंने आपको बता दी, चाहे शहादत हो तो जन्नत सीधे, और गाजी हो तो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए आपने जो कोशिशें की उसमें कामयाब हो गए। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, नखन तरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाह बिअज़ाब मिन इंदिही, और हम इस इंतजार में हैं कि अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला तुम्हें खुद अजाब दे, खुद तुम्हें सजा दे। और उसकी मिसाल कौम नू, कौम आद, कौम समूद, ये तीनों सूरतों में मैंने आप बताया आपको। और बेअदीना, या हमारे हाथों, और वो उसकी मिसाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद फी सबीलिल्लाह के जरिए, किताल फी सबीलिल्लाह के लिए जो सारी फतूहात हासिल की, जो अजाब काफरों को पहुंचा, वो नबी करीम सल्लम को अल्लाह की मदद से उनके हाथों से पहुंचा। फतरब्बसू, लिहाजा तुम भी सब्र से इंतजार करो, इन्न मआकुम मुतरब्बिसून, मैं भी तुम्हारे साथ सब्र करता हूँ। क्यों? ये दो काम होके रहने हैं, या तो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से अजाब देगा या हमारे हाथों से। कोई सर सवाल जी, मुतरब्बसून में जो है वो जमा है सर जी। जी? मुतरब्बसून में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया ना, तो ये जमा का सीगा है सर जी। ने काफरों के लिए है, इन्न जी मआकुम, मैं तुम्हारे साथ, मुतरब्बिसून, इंतजार करने वालों में से हूं। ठीक है? ठीक है सर। इन्ना भी तो आया। इन्ना तो मतलब है जी बेशक, ला डाउट, नो डाउट, इसमें जरा बराबर शक नहीं कि ये हो के रहेगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज की गारंटी देते हैं तो वो बहुत यकीनी होती है। ठीक हो गई बात? ठीक है सर जी, ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह अब जरा मुनाफिकों को बड़े गौर से देखें। आयत 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें असल ईमान हमारा होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन, हर काम अल्लाह की रजा के लिए। मुनाफिक मफाद, दुनिया के मफाद को देखे करता है। अल्लाह कितनी प्यारी बात कह रहे हैं आज 53 में, कुल ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दो, अनफिकू तौअन औ करहन, चाहे तुम खर्च करो, मुनाफिकों को बताया जा रहा है, चाहे तुम खर्च करो खुशी से, तौअन औ करहन, या बकराहत, नाराजगी से, लन यतकब्बला मिनकुम, तुम्हारा इन्फाक चाहे खुशी से करो चाहे नाखुशी से करो, कबूल नहीं होगा। अच्छा, अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं कि उनका इन्फाक कबूल नहीं होगा? क्योंकि वो मुनाफा अल्लाह भी ताला उनके दिल की कैफियत जानते हैं, इस वजह कोई से। भी नेकी कबूल नहीं की जाएगी। हाबितत अमालुहुम फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनकी कोई आगे है, नेकी क्योंकि उनके कुफर की वजह से नेकी कबूल नहीं की जाएगी। आगे आ रहा है ना, इन्नकुम इन कुंतुम कौमन फासिकीन। एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। असल बात यह है कि मुनाफिक, याद रखें, मुनाफिक होता ही वो शख्स है जिसका मतमा नजर, जिसका मकसद अल्लाह की रजा नहीं होता, अपना मफाद होता है। तो वो जब खर्च भी कर रहा होता है तो अपने मफाद के लिए कर रहा होता है, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहा होता। ये है सबसे बड़ी वजह, क्योंकि वो फासिक है, वो जानबूझ के, उसको पता है कि अगर काफरों से पूछे ना तुम्हारा रब कौन है, तो वो कहेंगे रब तो अल्लाह ही है, लेकिन अंदर से, इस जबान से तो कह देते हैं, अंदर से वो अल्लाह को पर उनका यकीन नहीं है, और वो जानबूझ के ये गलतियां करते हैं, फिस्क करते हैं। तो इसलिए इनका कोई खर्च, चाहे वो खुशी से करें या नाखुशी से करें, अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करेगा। तो निफाक को जरा अच्छी तरह से देखें। अच्छा, आप जरा इसको इस आयत के हवाले से देखें ना, तो बाज मुनाफिक क्या करते थे कि अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार तो न थे, मगर ये चाहते थे कि इस जिहाद के इस सही से बिल्कुल किनारा कश रहकर मुसलमानों की निगाह में सारी वक्त
वक़्त खो देंगे। ये था उनका मसला, इसलिए वो कहते थे पैसा हमसे ले लो। क्यों? आपको अच्छी तरह पता है कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने माल गनीमत और बहुत सारी चीजें आ चुकी थी, बड़े अमीर हो चुके थे। तो ये कहते थे कि कुछ चंद पैसे टके दे के ना अपने आप का नाम लिखवा लो मुसलमानों में, वरना नंगे हो जाओगे कि ये मुनाफिक हैं। लिहाजा वो माल खर्च करते थे दिखावे के लिए। और इसके मुकाबले में आप देखें ग़ज़वा तबूक में गरीब मुसलमान क्या कर रहे थे, जल्दी बताएं क्या कर रहे थे? रात को यहूदी के बाग में काम करके हाय चंद हाय खजूरें हाय। फरोख्त। अम्मे अब्दुल्ला जरा चुप रहा करें ना, ताकि लोगों को सोचने का मौका दें प्लीज। कि रात को बिल्कुल आपने ठीक कहा, जी सर। ईमान उनका मजबूर कर रहा था कि अगर हम कुछ भी नहीं दे सकते तो रात को कुएं पे काम करके यहूदियों के जो उनको मिलते थे ना खजूरें या जो भी, वो सीधे ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर लेते। ये हमारा है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कितने अल्लाह भी कदरदान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वो उसको उस ढेर पर फैलाते थे जो मोमिन लेके आए थे। औरतों ने अपने जेवर, हर किस्म के जेवर दिए। ये है मोमिन का और मुनाफिक का फर्क। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप अल्लाह को धोखा देके तो अल्लाह तो समीउल बसीर है। लिहाजा चाहे वो खर्च करें दिल से या नाराजगी से, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, क्योंकि तुम तो हो ही फासिक लोग जो जानबूझ के अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इसलिए मैं और आप कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। कुरान की हर बात हक, इसलिए कि कुरान की हर बात हक कि इस कुरान को नाजिल करने वाली हस्ती खुद हक पर है। 100% अगर कोई आइडियल जस्टिस करेगा, इंसाफ करेगा, हक पर है तो अल्लाह की किताब भी बरहक, क्योंकि उसका कलाम है। इसलिए मेरा और आपका ईमान पक्का सच्चा होना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन से कह दो कि तुम्हारे मामले में बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ इसलिए है कि तुम्हारी खुशी और रंज के कवानीन कुछ और हैं और मोमिनीन के कुछ और हैं। तुम्हारा मतम नजर दुनिया की अपने मफाद का को प्रिजर्व करना है और मोमिन का अल्लाह की रजा को, लिहाजा दोनों मुख्तलिफ हैं। और इसलिए अल्लाह ताला आपका कोई अमल भी कबूल नहीं करेगा। आयत 51 पे कोई सवाल? शाबाश। आयत 52 में अल्लाह कहते हैं कुल, ए अल्लाह के रसूल को बता। 54 कर दिए ना। अच्छा सॉरी हाँ, आयत 54। 53 के बारे में कोई सवाल? आयत 54 बड़े गौर से सुने, समझें, बड़ी कमाल की ये आयत है कि हमें सर जी एक जी सवाल है सर जी यहाँ पर, कि जैसे आज का मुसलमान ना नमाज पढ़ता है और बाकी भी ऐसा कुछ उसका अमल नहीं होता कि दीन के मुताबिक, तो सर जी लेकिन वो खर्च करता है, ज़कात भी दे रहा है, सदकात खैरात भी, फिर उसका शुमार किन लोगों में होगा? मैडम एक बात बताएं, अगर नमाज तो इतनी जरूरी है, अकामत नमाज, अगर वो अकामत नमाज पढ़ करता ना तो ये सारे सदकात वो देता। असल में आप एक बात को समझें, सब लोग समझें, ये लोग जो अपने सदकात और खैरात देते हैं वो हराम कमाई को हलाल करने के लिए। वरना अगर मोमिन है तो सबसे पहले वो इस बात की गारंटी करेगा कि मैं हलाल कमा रहा हूं, हलाल खा रहा हूं, अपनी औलाद को हलाल खिला रहा हूं, उसके बाद उसके अमल कबूल होंगे। अगर वो एक हराम के पैसे की कमीज पहन कर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह उस नमाज को भी कबूल नहीं करेगा। ये हदीस है, मैं बता रहा हूं आपको। लिहाजा आज का मुसलमान हो या किसी जमाने का मुसलमान या क़यामत के करीब का मुसलमान हो, अगर उसका मकसद अल्लाह की रजा नहीं है तो जो भी खर्च करेगा दुनिया दिखावे के लिए वो कबूल हरगिज नहीं होगा। सर या तो अवाम के टैक्सों से जी सर। हज और उम्रे किए जा रहे हैं। वो अल्लाह के पास पहुंचेंगे ना तो सादिया आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह फिर उनसे हिसाब लेगा।
یہ قرآن بھی بتاتا ہے اور ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے۔ سر جی اب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایمان والا شخص ہے کون۔ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، شلواریں بھی اونچی کی ہوئی ہیں انہوں نے، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میڈم میں اور آپ بالکل قرآن کی نظر سے دیکھیں گے تو صاف پتہ چل جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل سر جی، بالکل واسطہ پڑتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن میں کون کھول معاملات کے کھول کے۔ ساتھ۔ اچھا اب آپ ہمیں سنیں، ختم زیاد کی دعا کرنی چاہیے۔ بے شک اپنے ذات کے بارے میں ہمیں بہت قرآن پڑھ کے سمجھ کے اور فتوے مت لگائیں۔ آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیں آیت 54۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله برسوله۔ پہلی بات کہ ان کے دوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اس پہ نمبر 1 لکھیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، نمبر 1۔ اچھا وہ تو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیسے، قرآن جب بتا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو کیسے ہم سمجھیں گے اس کو؟ ہم دیکھیں منافق ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، مخاط کے لیے نہ کرے، کسی الٹیریئر پرپز کے لیے نہ کرے۔ لہٰذا منافق اور کافر تو انکاری ہے، منافق جو ہے اس کا بھی اگر ایمان پکا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ پہلی بات کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 ولا یاتون الصلاۃ، اور دوسری بات کہ نماز کے لیے بھی بڑے سستیاں دکھاتے ہوئے، کسمساتے ہوئے آتے ہیں، یہ نمبر 2۔ تو آتے کیوں ہیں بلا نماز کے لیے، جلدی بتائیں۔ اس وقت کا زمانہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیے، کیوں نماز کے لیے تاکہ وہ آتے تھے؟ مسلمانوں میں شمار مسلمانوں کو کیے جائیں۔ یقین دلانے کے لیے کہ تاکہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، سستی سے مارے باندھے آ رہے ہیں نماز کے لیے۔ نمبر 2 ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، الا وهم کارہون، ہاں اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل بالکل نہیں چاہتے، لیکن ان کو مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر اپنا شمار کرا لیں۔ تو 3 چیزیں جو ہیں ان کی وجہ ہے ان کا انفاق قبول نہ ہونے کی۔ نمبر 1 ان کا وہ ایمان نہیں جو مومن کا ہوتا ہے اللہ اور رسول پر۔ نمبر 2 وہ نماز کے لیے بڑے باندھے آتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں نماز میں نہیں جائیں گے تو مسلمانوں کو میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات وہ اللہ کے راستے میں بڑا ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہم بڑے کھل کے اللہ کے دین کے لیے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اس کا صرف وہی پیسہ شمار ہوگا اللہ کے ہاں قیامت کے دن جس کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ باقی کپڑا پہنا، کھایا پیا، عیش و عشرت کی، وہ ساری یہاں رہ جائے گی، اور وہاں جو کام آئے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ کہ خرچ بھی کیا تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس وقت پتہ کر لیں کہ کون سا بہترین ادارہ ہے، اور اس ادارے کے ذریعے اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ غزہ کے مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے اور پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں۔ تو آپ دل کھول کر پیسہ دیجئے یہاں، اور اللہ آپ کو قیامت کے دن اس کا بدلہ پتہ چلے گا۔ کوئی سوال آیت 54 پہ کتنی کلیئر ہے یہ بات؟ شاباش۔ اچھا اب اس کے بارے میں بہت ساری آیت ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں اور ترجمہ کر سکتا ہوں، آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ میں 1-2 آیتوں پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اسی سورت کی آیت 55 ہے جو آگے آ رہی ہے۔ ہاں 55 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔
मुनाफिकीन क्या करते हैं जी? 55 में अल्लाह ताला कहते हैं कि फला तुजिब का अमवालहुम वला औलादुहुम, इनके माल और इनकी कसरत औलाद देखकर तुम धोखे में न पड़ो। मुनाफिक के सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट क्या होती है? जो समझता है कि मेरा माल देखें, मेरी औलाद देखें, इनकी डिग्रियां देखें, इनको ये देखें, इस पे वो इतराता है। ये नहीं समझता कि ये अल्लाह का दिया हुआ है और बड़ा इम्तहान है। अच्छा, पहली बात, सर जी जिस तरह सूरह काफ में वो बागों वाला किस्सा है वो भी क्या बात है। दो जमींदारों का, एक बाग वाला कहता है जहां भी जो मजे उड़ा रहा हूं वहां भी उड़ाऊंगा, और ये लोग, आज का मुसलमान बिल्कुल यही समझता है। तो क्या बात है। अच्छा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयाति दुनिया, अल्लाह तो चाहते हैं कि उनकी दुनिया में भी उनको इसकी वजह से अजाब पहुंचे। कैसे अजाब पहुंचता है आप देख लें, मुझे बताएं कि ये जो इतराते हैं माल और औलाद पर, क्या इनको ये अल्लाह के अजाब से, अजाब बरज़ख हो, अजाब वो हो आपका उस महशर का मैदान का हो, अजाब दोज़ख हो, उससे बचा सकेगा? दुनिया में इनको अल्लाह के अजाब इन पर ये है कि ये दुनिया में इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, और ना शुक्र जहन्नम का ईंधन बनेगा। वो समझते हैं ये हमारी कमाई है। आपको पता है ना कि वो जो फिरौन का साथी था ना, क्या नाम था उसका? हारून और हारून। कारून कारून। वो कहता था इन्नमा ऊती तो अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे इल्म का नतीजा, इतना माल मुझे मिल गया है। ओ बदबख्त, माल सिर्फ अल्लाह देता है। तुम्हें माल में आजमाइश दी, कुछ लोगों को न देकर उनकी आजमाइश की। लिहाजा अल्लाह चाहते हैं कि अब जब उसका माल सारा धंस गया जमीन में, आपने देखा तो दुनिया में आपने देखा किस तरह अल्लाह ने उसको उस माल की वजह से रुसवा किया। वतज़हकु अनफुसुहुम, और उनकी जानें, उनके रूह इस तरह निकलेगी जिस्म से, वहुम काफिरून, कि वो कुफ्र की हालत में होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बजाय माल के, औलाद के जो अल्लाह ने हमें दी है, वो हमारा इम्तिहान है, हम उसका शुक्र करते हैं या नहीं। लिहाजा आप लोग बड़ी केयरफुली देखें, ये आयत इंसान को आखिरी सूरत है, और एक एक चीज इंसान को झंझोड़ के कहती है कि सोच, होश में आ, ये तुम्हारे ऊपर रब के करम है, तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। पता नहीं आप तो, मैं तो अपनी जिंदगी को देखता हूँ, यकीन माने मुझे बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये मेरे रब के करम है, वरना ये जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है इसके मैं अहल हरगिज नहीं था। ये उसी का करम और उसी का फजल है। बिल्कुल बेशक सर जी जी बिल्कुल सर, नजर सही आता है है जी। उसकी सर नेमतें। आपको अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों से, बेहद नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी का शुक्र है, उसी का करम है। जी कुरान कुरान जैसी नेमत कोई है ही नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। ये रुए जमीन पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जिसने इसको पढ़ा, इसको समझा, इसके मुताबिक अमल किया, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब। अल्लाह हमें उनमें से करे। आमीन। आमीन इस आयत में तज़हका को जरा सा कर दे, तज़हका। उनकी जानें निकलेंगी इस हाल में कि वो काफर होंगे। अब क्योंकि दुनिया में उन्हें माल और औलाद आपने देखा नहीं है, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ है। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, तुम मर रहे हो, कोई इनके लिए कोई, आप इनको कोई नसीहत करें। तो उन्होंने कहा मेरी एक ही नसीहत है कि ये अल्लाह के बंदे बने, बाकी जहां तक इनकी दुनियावी जरूरियात है वो अल्लाह पूरी करता है, मेरी भी की है, उनकी भी अल्लाह करेगा। ये है तवक्कुल। सुभान अल्लाह सर, कितनी अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर कोई काफर होता ना तो उनकी जगह क्या कहता, हाय हाय मैं मर रहा हूं और ये 4 बच्चे और 2 बेटियां मेरी जो हैं ये वो यतीम हो गए, पता नहीं क्या होगा इनका। मोमिन का तवक्कुल अल्लाह पर है। लिहाजा ये चीजें बड़े गौर से समझें, सुने,
اور ان حالات سے، ان مثالوں سے ہم عبرت پکڑیں. تو سر جی عمر بن عبد العزیز نے بھی تو یہی کہا تھا نا، مروان کے بیٹوں کے لیے وہ بہت کچھ چھوڑ کے گیا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اللہ کا دین سکھا دیا ہے، بس اگر اس پہ چلتے رہے تو کبھی بھوکے نہیں مریں گے. بات یہ ہے، یہی توکل ہے کہ اللہ پر سارے معاملات کا حل اسی کے پاس ہے. میں اور آپ جب تک زندہ ہیں ہم اسی کے حقوق اور حقوق العباد ادا کریں، باقی اس پہ چھوڑ دیں. وہ بہترین بندوبست کرتا ہے انسانوں کے لیے جو اس پہ توکل کرتے ہیں. جی سر، بس وہ بندہ بن جائے اللہ کا. ہاں، اللہ کا بندہ بن جائے بس. اچھا، اب سنیں منافقین کا مسئلہ کیا ہے. آیت 56 میں اللہ کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تو تمہارے ساتھی ہیں، وہ تم میں سے ہیں. اچھا، یہ کافر قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ جلدی بتائیں. قسمیں بھی اللہ کی اور بار بار قسمیں کھاتے ہیں. یقین دلانے کے لیے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں زیادہ کھاتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اللہ درمیان میں ہے. ہاں، وہ اصل میں جو اللہ کا بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مجھے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن منافق لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے وہ جھوٹا نہیں ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لَمِن إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں. وَلَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ تو لوگ ہیں جو بڑے خوفزدہ ہیں. اپنے خوفزدہ کس وجہ سے ہیں؟ اپنے منافقت کی وجہ سے، اور مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں، ورنہ اندر سے تو یہ ہلے ہوئے ہیں، اندر سے بہت خوفزدہ ہیں. آگے قرآن بڑا کھول کے بناتا ہے. اچھا، یہ تو تھی نا آیت 56. اب آپ چلیں 57 میں. قرآن نے کوئی جو بات کی ہے نا، اس کے پورے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. سر تو ایک اب یہ جو آیت ہے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا؟ دیکھیں، بات کافروں کی ہو رہی ہے، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے. منافقین کے لیے ہو رہی ہے. جی اور یہ ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں مسلمانوں میں یہ ان کا پتہ نہ چل جائے یہ کو کافر ہے، یہ دل کے منکر ہے، یہ اس کا خوف ہے ان کو. جی جزاک اللہ خیر. اسی لیے قسم کھا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے وہ تم میں سے نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں آیت 57 میں. کتنا قرآن کھول کے بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو یجدون ملجم او مغارات، اگر کوئی ان کو جائے پناہ مل جائے یا کوئی کھو، یعنی ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں وہ اپنے مفادات کے لیے وہاں گھس جائیں اور جا کے چھپ جائیں تاکہ اسلام سے دور ہو جائیں، کیونکہ اسلام سے دل کے اندر ان کو نفرت ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لو یجدون ملجا، اگر وہ ان کو کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پناہ لے سکیں، او مدخلن، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لولو، تو پھر وہ بھاگ جائیں، منہ موڑ لیں، الیہ، اس کی طرف، اس جگہ کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ اس میں ہم یجمعون، اور وہ اس میں جا کر چھپ جائیں. یعنی اتنا ان کے دل میں نفرت ہے کہ اگر کاش، اب قسمیں کھا کھا کے اس لیے یقین دلائیں کہ ان کو رہنا مسلمانوں میں ہے، لیکن اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے جس میں وہ پناہ لے سکیں اسلام کے خلاف، تو فوراً وہاں بھاگ کے چلے جائیں. یہ ہے ان کا. بالکل آپ دیکھ لیں آج جو منافق ہیں نا،
مسلمان یا جن کو کفر پسند ہے، وہ کہتے ہیں زندگی تو یورپ کی زندگی ہے، کیوں؟ آزادی ہے، اور آزادی ایسی مادر پدر آزادی ہے کہ اس نے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کوئی فیملی سسٹم نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے وہ دیکھا ہے ماحول کہ کسی عورت کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بچے کیسے ہیں، اس کا باپ کیسا ہے، وہ اپنی عیاشی میں اور فحاشی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہی مردوں کا حال ہے، یہی عورتوں کا حال ہے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینک کے آ جاتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں۔ اور ابھی آپ نے اگر پڑھا ہو، سمجھا ہو کہ سب سے زیادہ ڈیتھ جو وہاں ہوئی ہیں اس کورونا میں، وہ ان لوگوں کی ہوئی ہیں جو بڑے ہوئے تھے ان میں اولڈ ایج ہاؤسز میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور یہاں آپ دیکھیں اسلام میں والدین، اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ وہ ماں راضی ہے، اور باپ کی دعا اللہ نہیں ٹالتا۔ ماں کا درجہ اوپر ہے اولاد کے لیے، لیکن باپ کا بھی درجہ بہت بلند ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو انسانوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے باپ ہو، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو۔ یہ سر باتیں یہاں سمجھیں۔ یورپ میں تو آپ نے بتایا نا کہ یہی مسئلے جو آپ نے بتایا چلتے ہیں، لیکن ابھی آج کل پاکستان میں دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بات یہ ہے میڈم کہ ہم آج مغرب جن کو پسند ہے وہ کر رہے ہیں، جو آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ ہیں وہ باپ اور ماں کو کے قدموں میں جنت ہے ماں کے، اور باپ جو ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو پھر اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل سر، سر 20 جی دن کی لاشیں پڑی ملی ہیں اب دیکھیں تو۔ سر جی ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، میری بہن کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، جرمنی میں پلے بڑے، وہیں پیدا ہوئے، سب وہیں تعلیم حاصل کی، لیکن ماں کی اور باپ کی بات کے بغیر وہ بات نہیں کرتے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اگر تربیت کی ہے نا اپنی اولاد کی، اور مومن بنایا، ان کو مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو ایک مومن کو اللہ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ لیکن پاک ہم لوگوں کو ایک سب کو سر توفیق دے۔ میں بھی ایک بہت کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ لانے کے لیے۔ اللہ بہت بڑا عظیم ہستی والا ہے، یہاں بھی رہتے ہوئے بھی لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ میرے بچے کو اور اس کے بچے کو اللہ پاک نے، اور میری یہ دوسری طرف کے بچوں کو بھی اللہ پاک نے بس دین کے کام پہ لگا دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کو اور نیک کاموں میں ان کی مدد کرے۔ میڈم میں ایک بات بتا دوں آپ کو، آپ تو وہاں رہ رہے ہیں نا، میں نے یورپ، امریکہ اور ساری دنیا دیکھی ہے شلم برجے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان لاکھ برا صحیح، لیکن الحمدللہ آپ کی نسلوں کا تحفظ جیسا یہاں ہو سکتا ہے یورپ امریکہ میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ اس صحیح لیے کہہ رہے ہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ بچے جو وہاں آج مومن ہیں، ان کی اولادوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ماحول اتنا لبرل ہے، چاہے وہ پرائمری سیکنڈری اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یا باہر کا ماحول ہو، تو ان کو ضرور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وقت سے پاکستان آ گیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میں اس جگہ پہ نہیں رہا۔ آپ کو اگر سٹیٹسٹکس چاہیے تو میں آپ کو علماء کے سٹیٹسٹکس بھیجا جو وہاں سیٹل ہوئے، اور ان کی اولادیں تیسری نسل بعد کی دوسری نسل جو ہے وہ عیسائی ہو گئی۔ سر جی یہ ایسی دلدل ہے نا، جو پھنس گیا وہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا اس دلدل سے۔ نہیں نکل سکتا ہے، اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ آپ یقین مانیں اگر میں امریکہ میں رہتا تو شاید اتنا خوشحال نہ ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کے سب چیزیں عنایت فرمائیں، اور سب سے بڑی دولت دین عطا فرمایا۔
یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے سر، بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا اب آ جائیں واپس آیت 58 میں۔ قرآن نے کس طرح ایک ایک چیز کھول کے بیان کی۔ اچھا اب ذرا نوٹ فرمائیں، بڑی پیاری آیت ہے آیت 58، بسم اللہ الرحمن وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، مال غنیمت بڑا پیسہ آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس مد میں؟ مال غنیمت کی مد میں، اور بتنی کس کون سے کفارے اور صدقات اور زکوٰۃ، ایک بیت المال بھرا ہوا تھا۔ اچھا اب اتنا مال وہاں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کرتے تھے جب، اچھا آپ کو پتہ ہے وہاں مویشی، سونا، چاندی سب کچھ آتا تھا۔ اب منافق کیا چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط سے، بڑے عین عدل کے مطابق ڈیزرونگ کو دیتے تھے۔ تو جن منافقوں کو مال نہیں ملتا تھا نا، وہ کس پر اعتراض کرتے تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی فطرت کیا ہے، نفسیات کیا ہے؟ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دے دیں اس میں سے، رضو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اگر تم ان صدقات میں سے ان کو نہ دو، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ بڑے بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ نوٹ فرمائیں ذرا ان کی نفسیات۔ آگے آیت میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور مومن کا کیا۔ تو اس آیات میں اگر دیکھیں تو یہ ان جن جو صدقات لینے والے تھے منافقین، ان کی کیسی نفسیات ہیں اور کیا باتیں مناتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عین عدل مطابق دیتے ہیں۔ ہاں اگر ان کو ویسے مل جاتا ہے تو بڑے خوش، نہیں ملتا تو باتیں بناتے ہیں۔ وہ کس کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جن سے عدل اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عدل سکھایا ہے، وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ کوئی سوال آیت 58 پر؟ شاباش۔ اب سنیں قرآن کس طرح کھول کے بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش یہ لوگ راضی ہو جاتے، کس پر؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، صدقات میں جو حصہ ملا مطمئن ہو جاتے۔ وَقَالُوا، اور کہتے، کیا کہتے؟ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی دین ہے کہ یہ کس قدر نادار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیے، فتوحات ملی، اسلام نافذ ہوا، ان کو مال غنیمت ملا، ان کو صدقات، خیرات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع ہوئی، وہ ملی ساری۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے آیت اس سے پہلی آیت میں دیکھا کہ کیا وہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا اوڑھنا بچھونا دین ہے اور اللہ کی رضا ہے اور عدل کا وہ نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ راضی ہو جاتے، کس بات پر؟ دیکھیں مومن کو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین اور اس کے طریقے پر راضی ہیں، تو اللہ کا جو فضل ہم پر ہے، ہماری ضروریات کا وہ سب سے زیادہ نگران، دیکھنے والا، سننے والا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر آخری بات کتنی پیاری ہے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس پلٹ کے جانے والے ہیں، ذرا مفہوم بتائیے، جلدی کریے۔ عبداللہ سر اس میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو پکا پکا یقین ہے کہ ہم نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، پر یہ منافق اور یہ کافر یہ شاکی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں، شاید ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے واپس ہونا ہی نہیں، اس لیے یہ ہے۔ نہیں، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے،
جو کچھ بھی دنیا میں اللہ نے دیا ہے وہ ہماری آزمائش ہے، اور ہمیں تو پلٹ کے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور سب کچھ ادھر چھوڑ جانا ہے، اور اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ حساب دینا راج ہے۔ صاحبہ سب جی سے بڑی بالکل بات یہاں بہت بالکل بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مال دیے ہوئے پر راضی نہیں ہیں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو اللہ کے دین پر راضی برضا ہے۔ بے شک سمجھے لیکن بات کو؟ یہ ہے کہ بے شک۔ آخرت برپا ہو کے رہے گی، تب اس کا دن ہوگا جس میں حساب کتاب ہمیں ملے گا، یہ تو ایک مومن کو لازمی اس چیز کا۔ اگر مومن ہے تو، اگر آج جی جیسا مومن مومن ہے ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں سے کرے جو اللہ کے دین پر راضی برضا ہیں اور حلال کھا کے اللہ کے احکامات کی تائید اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے اسی کی تائید اور نصرت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کا احساس جو ہے یہ ان کے لیے خوشخبری، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس پلٹنے تنبیہ ہے کہ تم اگر دنیا میں منمانیاں کرو گے تو جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو تمہیں اللہ سزائیں دے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں قرآن کی ان آخری آیات کے آخری الفاظ پر بڑا غور کیا کریں۔ انا الی اللہ راغبون، مومنوں کے لیے خوشخبری اور منافقوں کے لیے یہ بڑی تنبیہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے یہ میں کل کروں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بڑی پیاری آیت ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم صدقات خیرات کس کو دیں۔ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 60 نمبر، کہ صدقات کس کس کے لیے ہیں۔ میں آپ کو لکھواؤں گا۔ فقراء نمبر 1، مساکین نمبر 2، عاملین نمبر 3، علیہ والمؤلفۃ قلوبہم نمبر 4، وفی الرقاب نمبر 5، والغارمین نمبر 6، وفی سبیل اللہ نمبر 7۔ اور یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نمبر کی 8 طرف یہ سے۔ سر جی، وابن السبیل۔ وابن السبیل 8 نمبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وابن السبیل۔ اب یہ آپ نے قرآن پر لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہے وہ ترتیب جس سے اللہ کے مال کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ اور اگر اس ترکیب سے ہٹ کے ہم نے اپنی کام والی کو فریج خریدنے کے لیے دے دیا اور غریب بھوک سے بھوکا مر رہا ہے تو پھر آپ کی دعوت، وہ آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تو آپ اسٹرکٹلی اس کے مطابق، یہ بڑی اہم آیت ہے، کل میں اس کو کھولوں گا، لیکن آج میں نے بتا دیا کہ آپ اس پہ نمبر لگا لیں، لکھ لیں، تاکہ میں اور آپ کس طرح ہم نے زکوٰۃ بانٹنی ہے، یہاں خیرات صدقات بانٹنے ہیں، بالکل کلیئرلی اللہ نے بتا دیا، اور اس سے ہٹ کے کبھی نہ کریں۔ بڑی اہم آیت سر ہے۔ یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے صبح کروائیں گے، اللہ پاک ہمت توفیق دے، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ صبح کریں گے اور بہت اچھی طرح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا سر فرمائے۔ جی ایک آمین سوال کا ثم جواب دے آمین۔ دیں، سر جی جی ایک جب سوال کا جواب دے دیں کہ سر جی اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کچھ پیسے آپ کو دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ایسے کوئی لوگ نہیں ملے، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ہیں تو آپ یہ ان کو آگے سے دے دیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے مطابق آپ کے پاس جو بھی صدقہ خیرات کوئی دے جائے کہ اس کو تقسیم کر دیں، تو آپ کی انہی ترتیب میں فقراء، مساکین، عاملین علیہا، جو جو لوگ یہاں بتائے گئے ہیں انہی کے مطابق آپ ان کو دیں۔ سمجھ آ گئی جی بات سر، کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جی سر، جزاک میں اللہ اس خیر۔ لیے بول رہی ہوں کہ جیسے آپ سمجھاتے ہیں اس طرح سمجھ آئے گا، لیکن لوگ اور طریقے سے اس کا مفہوم لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں اور یا ادھر زکوٰۃ دے دیں، اس کو دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ بھائی زکوٰۃ جن کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے نا۔ بالکل، اور یہاں کلیئرلی بتا دیا ہے اگر آپ کے خاندان میں فقراء ہیں تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہمت توفیق دے ہم سب کو۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ آپ دیکھیں منافقین کو کس طرح کھول کے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ میں اور اپنے
گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں ہم بھی تو منافقین والی حرکتیں نہیں کر رہے. انجام صاف بتا دیا اللہ نے کہ یہ منافقین کا نہ کوئی صدقہ قبول نہ کوئی نیکی قبول، یہ جہنم میں جائیں گے. اور جو سر جی خالص مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اور بے لوث، ان کی کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اللہ ان کو کیسا نوازے گا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. سر جی ایک اور سوال کا جواب دے دیں کہ جی سر جی میں وہ پیچھے لیکچر سنی تھی عبدالباسط فہیم صاحب کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے دے کے ان کو اس مال کا مالک بنا دیں، آپ کوئی اجناس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ان کو کوئی چیز خرید کے نہیں دے سکتے، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ پہلی بات سنیے، زکوٰۃ تو آپ کو کیش ہوتی ہے. اب آپ نے جب باہر سے آپ کے پاس کھیت سے غلہ آیا اور اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو کیا آپ پہلے اس کو بیچیں گے اور پھر غریبوں کو دیں گے، یا جن کے ہاں کھانا بھی نہیں ہے، مسکین ہیں، یتیم ہیں، تو ان کو آپ اناج دیں گے؟ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سر گاؤں میں تو اناج ہی دیتے ہیں نا. بالکل، جو جنس ہے، جو آپ کا زکوٰۃ کا حصہ ہے اس کو اس طرح تقسیم کر دیں. رہا پیسہ، وہ تو آپ جب زکوٰۃ دیں گے، جو گھر کا پیسہ آپ کا زیور وغیرہ ہے اس کا حساب کر کے اس آپ کیش تقسیم کریں. میں I'm sorry کہ آج مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو بار بار انٹرپٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے نہیں میں سر معذرت. جی ہمیں تو خود تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ اتنا ہماری خاطر بول رہے ہیں اور آپ کو اتنی کھانسی آ رہی ہے. سر جی آپ نے شہد لیا اللہ پاک آپ کو شہد میں صحت ملٹھی ڈال تندرستی کے؟ دے. میں انشاءاللہ آج ضرور استعمال کروں گا. جی سر جی تھوڑا سا ملٹھی وہ جو ہے نا لے کے آپ شہد میں مکس کر کے بولے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا جی دے گا. یہ بالکل زرتاج صاحبہ جو بتا رہی ہیں، یہ بہترین علاج ہے سر. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سر بہت اور تھوڑا سر جی دودھ بھی کھا ملٹھی والا لیا جو کریں. شادہ بھی اب آتا ہے آپ وہ بھی پی سکتے ہیں. بہت بہتر، بہت جی بہتر. جی اللہ سب کو شفائے کاملہ دے. آمین آمین ثم آمین. جزاک سر اللہ. گڑ کی پاپڑی، سر گڑ کی جو پاپڑی ہوتی ہے نا وہ کھائیں، اس سے کھانسی نہیں آئے گی آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کس آپ کو چیز کی، بہت کس چیز کی سر، کس چیز کی؟ وہ جو گڑ کھانسی. ہوتا ہے نا اس کو میلٹ کرتے ہیں نا تھوڑا سا گھی ڈال کے، تو وہ پاپڑی سی بن جاتی ہے. وہ بہت اچھی ہوتی ہے کھانسی کے لیے. رات کو کھائیں نا پھر رات اچھی گزر جاتی ہے. مطلب میں تو دن میں بھی کھاتی ہوں. بہت کھانسی کے شکریہ لیے ہوتی ہے. سعدیہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت جزائے سر خیر دے. چار پانچ بادام چبا لینے سے بنا کھانسی رک جاتی ہے فوراً. بہت شکریہ، اتنے بہت نسخے شکریہ. آ گئے سر کے پاس، سر کہیں گے میں کیا کہوں اور کیا نہ کروں. گزارش یہ ہے کہ آپ سب لکھ لیں تاکہ گھر میں یہ چیزیں آپ کے پاس رہے. یہ ہمیں بڑا فائدہ ہے اس درس کا کہ ہمیں آزمودہ نسخے مل جاتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. سر ایکسکیوز می، آپ بتا رہے ہیں کہ شہد کے اوپر کس طرح ملٹھی ڈال کے کھانی ہے، وہ اس کا پاؤڈر سر؟ جی ہاں جی پاؤڈر. پاؤڈر بھی مکس کر کے نا، تو وہ بھی، اور ایک ادرک بھی ہے، ادرک کو بھی آپ پیس کے تو اس کا وہ نچوڑ لیں نا جوس سا، اور اس کو بھی شہد میں مکس کر کے تو لیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت فائدہ وہ دیتے بہت اچھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہیں. جی سر بہت. ایکسکیوز می، جی حکم. فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں سر. سر اللہم جی ایک اور بھی بسم آ اللہ، جائے ان کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے حوالے سے ہماری بہن ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نیکیوں آمین. کو، آمین. ان کی آخرت کی منزلیں، قبر کی، حشر کی، برزخ کی، اے اللہ آسان فرما. آمین 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 ثم اے آمین. اللہ جزاک ہمارے اللہ. والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی دے، اور جو مر چکے ہیں، جو عزیز رشتہ دار، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. آمین. ربنا جزاک اللہ. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے
اور ہم آمین سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کو آمین بیٹھنا سننا اپنا اور پڑھنا سننا قبول فرما لے، اور ہم لوگوں کی توبہ آمین کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین آمین ہم آمین لوگوں آمین کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے،